الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کا آیت 7-8 سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایمان والوں کے وہ اوصاف بیان ہوئے ہیں جس کا نتیجہ قرآن مجید نے فلاح کی صورت میں بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے جامع تعبیر تزکیہ ہے، پاکیزگی، یعنی انسان اپنے جسم کو پاکیزہ رکھے، اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ رکھے اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھے۔ یہ پورا دین ہے۔ دین کی ساری دعوت انہی 3 نکات میں بیان کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید اس کی بعض جگہوں پر تفصیل کرتا ہے، یہاں بھی کی ہے۔ اس میں خاص طور پر انسان میں جو ایک شہوانی تعلق کے لیے داعیہ رکھا گیا ہے اس کے حدود بیان کیے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ اس وقت تمہارے ہاں جو معاشرت ہے اس میں بیویاں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کی حد تک تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رہبانیت کی تعلیم نہیں دے رہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس دائرے سے باہر کسی حال میں بھی کسی کے ساتھ کوئی شہوانی تعلق قائم نہ کیا جائے۔ اس کو حفظ فروج سے تعبیر کیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک بہت مختصر سا مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے اسلامی تہذیب، یعنی معاشرہ جب اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس میں تہذیبی لحاظ سے کیا تبدیلی آتی ہے۔ ہر معاشرہ اپنے عمل سے ایک تہذیب کو وجود پذیر کرتا ہے، جیسے ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں، مشرقی تہذیب کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی معاشرے نے بحیثیت مجموعی اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے تو اس سے جو تہذیب وجود میں آئے گی اس کے بنیادی خط و خال کیا ہیں۔ اس میں 3 نکات بیان کیے گئے تھے: حفظ فروج، حفظ مراتب اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ 3 چیزیں اسلامی تہذیب کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو حفظ فروج وہ یہی ہے، یعنی جنسی جبلت کا اظہار ایک خاص دائرے تک محدود رہے گا، اس سے باہر نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ رہبانیت مقصود نہیں ہے، یعنی جس طرح انسان نے جو ادیان وجود پذیر کیے، جو صوفیانہ پس منظر میں وجود پذیر ہوئے، ان میں آخری درجے کی چیز رہبانیت ہے۔ چنانچہ مسیحیوں نے بھی جب اس کو قبول کیا تو ان کے ہاں رہبانیت کا ایک پورا ادارہ وجود میں آ گیا۔ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی تصوف کی روایت میں رہبانیت ہمارے مجموعی مزاج کا حصہ بنی۔ اس وقت بھی کسی آدمی کے خدا کو پہنچا ہوا ہونے کے لیے ہم جو تصویر بناتے ہیں وہ رہبانی کی تصویر ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کے دین کا مقصود نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ان صلاحیتوں کے لحاظ سے بھرپور دنیاوی زندگی بسر کرے، وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے، وہ اس دنیا سے حظ اٹھائے، اس میں جو اس کے لیے خدا کی نعمتیں رکھی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ بلکہ بہت تحدید کے ساتھ ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ فرمایا ہے کہ یہ زینت کی سب چیزیں، خواہ وہ لباس کی زینت ہے، خواہ وہ شہروں کی زینت ہے، خواہ وہ گھروں اور مکانوں کی زینت ہے، خواہ وہ کلام کی زینت ہے، خواہ وہ گفتگو کی زینت ہے، کوئی بھی زینت کا پہلو اللہ تعالیٰ کے ہاں ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ یہ سب زینتیں میں نے پیدا ہی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کی ہیں۔ تو اس وجہ سے اسلام کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ جنسی جبلت پر بالکل پابندی لگا دی جائے، یا اس کو کوئی مقصود قرار دیا جائے، یا اسی کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ اگر اعلیٰ مراتب تک پہنچنا ہے
تو پھر اپنے آپ کو مجرد رکھو، رہبانیت اختیار کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ رہبانیت مقصود نہیں ہے، بیویوں کے ساتھ شہوانی تعلق بالکل جائز ہے۔ یعنی جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا ہے وہ بیویوں کا دائرہ ہے، اور اس کی دو ہی صورتیں اس وقت تھیں، ایک یہ کہ اپنی آزادانہ مرضی سے نکاح کیا ہے اور اس نکاح کے نتیجے میں ایک خاندانی عورت نے اپنے آپ کو ایک شخص کے ساتھ خاص کر لیا، اور دوسرے یہ کہ آپ نے رقم ادا کی اور کسی کی خدمات خرید لی ہیں، تو اس کی نوعیت یا اس کی صورت، جائز صورت اس زمانے کے لحاظ سے وہ تھی جس کا ذکر میں نے کیا، اور اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، البتہ اس کو ختم کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا، یعنی پہلے مرحلے میں اس کو ختم نہیں کیا۔ جنسی تعلق کو یا شہوانی تعلق کو بہرحال جائز رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ رہبانیت مقصود نہیں ہے، بیویوں کے ساتھ شہوانی تعلق بالکل جائز ہے، لیکن ان کے سوا یعنی بیویوں کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ، خواہ وہ زنا اور متع کی صورت میں ہو یا اغلام اور وطیِ بہائم کی صورت میں، یہ تعلق بالکل ممنوع ہے۔ یہ جو تعبیریں ہیں یہ کوئی آج نہیں وجود میں آئی، اغلام، اسی طرح وطیِ بہائم، یہ قدیم ترین تعبیریں ہیں، یعنی ہمارے ہاں حدیثوں میں زیر بحث ہے، اس زمانے کے عرب میں زیر بحث ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنسی یا شہوانی معاملات میں جن چیزوں کو دیکھ کر لوگ اس زمانے میں بہت گھبرا جاتے ہیں وہ ہر زمانے میں موجود رہی ہیں، یعنی کوئی دور ان سے خالی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے متع کی صورت عربوں کے ہاں موجود تھی، بلکہ بخاری نے جس طریقے سے واقعات نقل کیے ہیں، یعنی اس کو انہوں نے نکاح کی ایک صورت بنا رکھا ہوا تھا۔ یہی معاملہ مردوں اور مردوں میں تعلق کا تھا، یہی معاملہ عورتوں اور عورتوں میں تعلق کا تھا۔ یہ اغلام، یہ مساحقت، یہ تعبیریں سب پرانی تعبیریں ہیں، ان میں سے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کا اظہار زیادہ ہونے لگ گیا ہے، آبادیاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں، اور اس طرح کا مذہبی تہذیب کا سیاسی غلبہ بھی قائم نہیں رہا، تو اس وجہ سے اظہار ہوتا ہے، ورنہ یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ اور وطیِ بہائم کا مطلب ہے جانوروں کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کرنا۔ یہ سب صورتیں اس زمانے میں بھی موجود تھیں، اس سے پہلے بھی موجود تھیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب ممنوع ہے، یہ تعلق بالکل ممنوع ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں کی جاتی۔ تاہم اتنی بات واضح رہے کہ آیت کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس ممانعت کو دوسروں کے ساتھ جنسی تعلق سے آگے استمناء بالید اور اس نوعیت کے دوسرے افعال تک بھی وسیع کر دیا جائے۔ یعنی انسان اپنی ذات کی حد تک خلوت میں خود اپنی ذات سے اگر جنسی تلذذ حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی ممنوع ہے۔ اس طرح کی کوئی بات اس آیت میں بیان نہیں ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں الا یحافظون کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، اس لیے یہاں لازماً تضمین ہے، یہ میں نے اس جملے کی تعریف کر کے بتا دیا ہے، اور حافظون کے بعد عن الوقوع الی عہد یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف کر دیے گئے، یہ تالیف ہے اس کی عربیت کی روح سے۔ چنانچہ مستثنی من ہو، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے وہ وہی ہیں جو اوپر بیان کر دی گئی ہیں۔ اس میں استمناء کے طریقے نہیں ممنوع قرار دیے گئے، بلکہ افراد ہیں جن سے کوئی جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، کوئی شخص جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یعنی ممانعت یہ ہے کہ کسی دوسرے سے، خواہ وہ جانور ہے، خواہ فرد ہے، خواہ ہم جنس ہے، جنسی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی ذات کی حد تک انسان اپنی تسکین کے جو ذرائع اختیار کرتا ہے وہ یہاں زیر بحث نہیں، ان میں سے کسی کی ممانعت کے لیے نہ قرآن میں کوئی چیز ہے نہ حدیث میں کوئی چیز ہے۔ آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بیویوں اور مملوکہ عورتوں سے مباشرت کے سوا قضائے شہوت کا کوئی طریقہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے، بلکہ یہ ہے کہ بیویوں اور مملوکہ عورتوں کے سوا کسی سے قضائے شہوت کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی افراد کے مابین پابندی لگائی گئی ہے، طریقوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ تو یہ یہاں وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بالعموم اسی سے استدلال کر کے
استمناء بالید یا ماسٹربیشن پر لوگ دین کا فتویٰ بیان کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز قرآن میں حدیث میں بیان نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ یعنی اب ایک نظر ڈال کے دیکھیے، نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، اس میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، لغویات سے گریز کرتے ہیں، یعنی لا حاصل لا یعنی باتوں میں اشتغال نہیں پیدا کرتے، زکوٰۃ یعنی اپنے مال میں معاشرے کا حق مانتے ہیں اور اس کو خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اپنے شہوانی تعلق بیویوں تک محدود رکھتے ہیں، اس دائرے سے کبھی باہر نہیں جاتے۔ اور اب آخری چیز کیا ہے؟ وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، دین کے تمام اخلاقیات کے لیے یہ نہایت جامع تعبیر ہے، یعنی امانت اور عہد کا پاس، یہ دو لفظوں میں قرآن مجید نے ہمارے باہمی روابط میں جتنے اخلاقی سوالات ہیں ان سب کا جواب دے دیا ہے۔ گویا آخری درجے میں اپنے اخلاقی وجود کو قائم رکھنے والے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں امانات سے مراد وہ تمام امانتیں ہیں جو ہمارے رب نے قوتوں اور صلاحیتوں، فرائض اور ذمہ داریوں کی شکل میں یا انعامات و افضال اور اموال و اولاد کی صورت میں ہمارے حوالے کی ہیں۔ امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، گویا وہ سارے حقوق جو کسی بھی پہلو سے ذات باری سے متعلق عائد ہو رہے ہیں، افراد سے متعلق عائد ہو رہے ہیں، یہ سب امانت ہے، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ امانتیں بھی اس میں داخل ہیں جو کسی نے ہمارے پاس محفوظ کی ہوں یا ازرائے حقوق ان کی ادائیگی کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح عہد میں وہ تمام عہد و میثاق بھی داخل ہیں جو ہمارے رب نے ہماری فطرت سے عالم غیب میں لیے ہیں یا اپنے نبیوں کے واسطے سے اپنی شریعت کی شکل میں اس دنیا میں لیے ہیں۔ علی ھذا القیاس وہ تمام عہد و میثاق بھی اس میں داخل ہیں جو ہم نے اپنی فطرت یا انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے اپنے رب سے کیے ہیں یا کسی جماعت یا فرد سے اس دنیا میں کیے ہیں، خواہ وہ قولاً و تحریراً عمل میں آئے ہوں یا ہر شائستہ سوسائٹی میں بغیر کسی تحریر و اقرار کے سمجھے اور مانے جاتے ہوں۔ گویا ہر قسم کا عہد، ہر قسم کا میثاق، ہر قسم کی امانت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے یہ بندے ان تمام امانات اور ان تمام عہود و مواثیق کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں۔ ہر عہد، ہر میثاق ان کے لیے گویا خدائی حکم ہے۔ وہ عہد و میثاق فطرت میں ہو چکا ہے، وہ عہد و میثاق سوسائٹی کے عرف میں ہے، وہ عہد و میثاق ہم نے کسی جگہ دستخط کر کے کیا ہے، وہ معیشت کے باب میں ہے، وہ معاشرت کے باب میں ہے، وہ سماجی تعلقات کے باب میں ہے، وہ کوئی عمرانی معاہدہ ہے۔ ہر چیز یہ ایک بندہ مومن کے لیے گویا اس کے پروردگار کے ساتھ عہد و میثاق ہے۔ ان تمام عہود و مواثیق کی پابندی آخری درجے میں کرنا، نہ اپنے رب کے معاملے میں خائن اور غدار ہیں، نہ اس کے بندوں کے ساتھ بے وفائی اور عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ تو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں جن اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرنے کے پابند ہیں، ان کو اگر دو لفظوں میں ادا کیا جائے تو وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو کانٹریکٹ وجود میں آ گئے ہیں، خواہ وہ فطرت کے قانون کے تحت آ گئے ہیں، مثلا ہم ایک ماں باپ کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں تو ایک عہد وجود میں آ گیا ہے، اگرچہ وہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، ہم کسی علاقے میں ہجرت کر کے گئے، ہم نے کوئی دستور بنایا اور اس کی پابندی کا عہد کیا، ہم نے کسی قانون پر حلف لیا، غرض جس نوعیت کا جو عہد بھی، خواہ وہ محلے کی سطح پر ہے، خواہ وہ باہمی تعلقات کی سطح پر ہے، خواہ وہ معاشرت کی سطح پر ہے، اس کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں بیان کی ہے۔ یہ جو شادی کا ادارہ زیر بحث رہا پچھلی نشست میں، خاندان کا ادارہ، وہ بھی کیا ہے؟ عہد و میثاق، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے میثاق غلیظ کہا ہے۔ سب سے زیادہ سخت
معاہدہ، یعنی وہ معاہدہ جو اپنے وجود سے ہمارے پورے وجود کو منواتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے تعبیر کیا۔ اپنے دین اور اپنی شریعت کو بھی جگہ جگہ میثاق سے تعبیر کیا، یعنی جب ہم ایمان لاتے ہیں تو گویا ایک طرح کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے پروردگار کو مان لیا، اب ہم اس کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کی یہ تعبیر جامع ترین تعبیر ہے، تمام اخلاقیات کو اس نے اپنے اندر لے لیا ہے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا قرآن نے اس پر خاتمہ کیا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں کا اس کی میں نے وضاحت کر دی، یعنی ہماری قوتیں بھی ہمارے پاس امانت، ہماری صلاحیتیں بھی ہمارے پاس امانت، جو ذمہ داریاں ہم اٹھا لیتے ہیں وہ بھی امانت۔ اسی طرح اگر سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں ہمیں کوئی منصب ملتا ہے تو وہاں لوگوں کو ہم نے کیا چیزیں سپرد کرنی ہیں، ان کو بھی قرآن نے سورہ نساء میں امانت سے تعبیر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی جگہ میں اقتدار دیتا ہوں تو تم سے دو ہی چیزوں کا تقاضا کرتا ہوں، ایک عدل یعنی انصاف، اور دوسرے ان تودوا الامانات الی اہلہا، امانت اہل لوگوں کے سپرد کرو، یعنی جو مناصب اب تم نے دینے ہیں اس میں تمہارے سامنے میرٹ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح انسانی اخلاقیات کے باب میں یہ دو لفظ استعمال کر کے گویا اخلاقیات کی جتنی صورتیں بھی تعلقات میں پیش آ سکتی ہیں، خواہ وہ معاشرت کی سطح پر ہیں، خواہ وہ سماج کی سطح پر ہیں، خواہ وہ اس عمرانی معاہدے تک ہیں جس سے ریاست وجود میں آتی ہے، سب امانتیں اور عہد ہیں، اور ان کا پاس رکھنے والے ہی سچے اہل ایمان ہیں۔ تو یہ فلاح پانے کے لیے جو لازمی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں اس کو اس طریقے سے قرآن مجید نے بیان کیا۔ ان کو بیان کرنے کے بعد اب آخر میں پھر ایک مرتبہ اس باب میں گویا نماز کا ذکر کیا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز سے بات شروع ہوئی، نماز پر بات ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اوپر نماز ہی سے اہل ایمان کی صفات کا ذکر شروع ہوا تھا، یعنی جو فلاح کے لیے اہل ایمان کی صفتیں بیان کرنی شروع کیں تو پہلی بات کیا بیان کی تھی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور ختم کیا تو اس جملے پر ختم کیا کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ اوپر نماز ہی سے اہل ایمان کی صفات کا ذکر شروع ہوا تھا، اور یہ اسی پر ختم ہوا ہے۔ اس سے دین میں نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے، یعنی باقی جتنی صفات ہیں گویا نماز 5 وقت میں اس کا احاطہ کرتی ہے، وہ چاروں طرف سے ہمارے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے گویا یاد دہانی کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک زندہ اور بیدار تعلق میں باندھ لیا ہے۔ تو جو صفات بھی ہیں ان کے لیے حصار، ان کے لیے فصیل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ اس نماز کو جو شعور کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اوپر نماز ہی سے اہل ایمان کی صفات کا ذکر شروع ہوا تھا، اور یہ اسی پر ختم ہوا ہے۔ اس سے دین میں نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ وہی در حقیقت ان تمام مکارم اخلاق کی محافظ ہے، یعنی بعد میں جو مکارم اخلاق کی چیزیں بیان کی ہیں، اعلیٰ اخلاق بیان کیے ہیں، ان کی محافظ ہے جو دین میں مطلوب ہے، اور اس لحاظ سے دین پر قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ یعنی نماز ہے کہ جو اصل میں انسان کی دینی زندگی کو ایک واقعہ، ایک حقیقت اور ایک روزمرہ کی یاد دہانی بنا دیتی ہے۔ اس میں بندہ پوری طرح اپنے پروردگار کا گویا دامن پکڑے ہوئے معاش کی جدوجہد کر رہا ہے، گھریلو معاملات طے کر رہا ہے، عمرانی معاہدے کر رہا ہے، سیاسی امور انجام دے رہا ہے، وہی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان کے حملے اس کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرنے کے باوجود بھی وہ کہیں نہ کہیں سے نقب لگا لیتا ہے۔ یہ فصیل اور حصار ہے
لیکن وہ راہ نکال لیتا ہے۔ لیکن نماز پر مداومت کے نتیجے میں، یعنی اگر نماز کی پاسداری باقاعدگی سے کی جائے، لیکن نماز پر مداومت کے نتیجے میں اس کے لیے مستقل طور پر انسان کے دل میں ڈیرے ڈال دینا ممکن نہیں ہوتا۔ آتا ہے، نقب لگاتا ہے، کبھی کبھی اچک لے جاتا ہے دل و دماغ کو، لیکن اگر نماز پر مداومت ہے تو یاد دہانی ہو جائے گی، انسان بیدار ہو جائے گا، شعور کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، محض رسم نہیں بن گئی، تو پھر جیسے کہ قرآن مجید نے بتایا تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر وہ ایک زاجر کی طرح، ایک وائس کی طرح دل کے دروازے پر دستک دیتی رہتی ہے۔ نماز اسے یعنی شیطان کو مسلسل دور بھگاتی اور ایک حصار کی طرح اس کے حملوں سے انسان کے دل و دماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطرے کی حالت میں بھی تاکید کی گئی ہے، یعنی جنگ کے میدان میں بھی خطرے کی حالت میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ پیدل یا سواری پر جس طرح ممکن ہو اسے لازماً ادا کیا جائے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اچھا آپا دھاپی افراتفری کیفیت ہے، سفر کے شدائد ہیں، جنگ پیش آ گئی ہے تو اب نہیں، وہاں پر بھی یہاں تک کہ جیسے قرآن نے کہا فرجالن و رکبانا، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے بعض دوسرے پہلوؤں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں شروع میں نماز کا ذکر اس کی روح یعنی خشوع کے پہلو سے ہوا۔ شروع میں جو نماز کے لیے فرمایا کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو وہاں اس پہلو سے ذکر ہوا، اور آخر میں اس کی محافظت، اس کے رکھ رکھاؤ اور اس کی دیکھ بھال کے پہلو سے ہوا۔ یعنی وہاں روح کو نمایاں کیا اور یہاں اس کی محافظت کو نمایاں کیا، اس لیے کہ وہ برکات جو نماز کی بیان ہوئی ہیں اسی صورتحال میں حاصل ہوتی ہیں جب نماز کے اندر، جب اس کے اندر خشوع کی روح ہو اور اس کی برابر رکھوالی بھی ہوتی رہے۔ یعنی وہ شعوری نماز بنتی اس وقت ہے جب جیسے ہی آدمی 5 وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو یہ احساس اس کے شعور میں تازہ ہو جائے کہ میں عاجز بندہ ہوں، اور مجھے ایک دن جیسے میں یہاں حاضر ہوا ہوں پروردگار کی طرف سے بلایا جائے گا تو اس کے سامنے جواب دہی کے لیے بھی حاضر ہونا ہے۔ تو یہ یاد دہانی اگر وہ اپنے آپ کو کراتا رہتا ہے اور پھر اس کی برابر رکھوالی کرتا ہے تو پھر نماز وہی کام کرتی ہے جس طرح کہ یہاں قرآن نے اس کی تصویر بنا دی ہے کہ سارے مکارم اخلاق درمیان میں ہیں، شروع میں بھی وہ ہے، آخر میں بھی وہ ہے۔ وہ گویا حصار اور فصیل کی طرح ہماری شخصیت کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ باغ جنت کا پودا ہے جو پوری نگہداشت بغیر پروان نہیں چڑھتا۔ یعنی نماز کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پودا اپنے گھر میں بو دیا، اب نہ اس کی رکھوالی کرنی ہے، نہ اس کی ساخت پرداخت دیکھنی ہے، نہ اس کو پانی دینا ہے، نہ اس کی نلائی کرنی ہے، وہ خود ہی بڑھتا رہے۔ نہیں، یہ باغ جنت کا پودا ہے جو پوری نگہداشت کے بغیر پروان نہیں چڑھتا۔ ذرا غفلت اور ناقدری ہو جائے تو یہ بے ثمر ہو کے رہ جاتا ہے۔ یعنی نماز ادا ہو رہی ہوتی ہے لیکن ثمر آور نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس کی روح کو تازہ رکھنا اور اس کی محافظت کے احساس کے ساتھ اسے ادا کرنا، ذرا غفلت اور ناقدری ہو جائے تو یہ بے ثمر ہو کے رہ جاتا ہے، بلکہ اس کے بالکل ہی سوکھ جانے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی حقیقی برکات سے بہرہ مند ہونے کی آرزو ہے تو شیاطین کی طاقت سے اس کو بچائیے اور وقت کی پوری پابندی کے ساتھ آنسوؤں سے اس کو سینچتے رہیے، تب کچھ اندازہ ہوگا کہ رب نے اس کے اندر آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ یعنی نماز کو اگر اس طریقے سے سمجھا جائے، اس طریقے سے ادا کیا جائے، یہ انسان کی پوری شخصیت کے لیے اس کے پروردگار کی، اس کے حضور میں پیشی کی اور مکارم اخلاق میں اعلیٰ ترین جگہ پر رہنے کی یاد دہانی بن جائے اور وہ اس کی حفاظت کرے، تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے
جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی طرح ادا فرمایا تھا۔ تو ارشاد ہوا، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شروع کیا تھا قد افلح المومنون، فلاح پا گئے۔ جب آخر میں پہنچے تو بتا دیا کہ وہ فلاح ہے کیا۔ الذین یرثون الفردوس، معاف کیجیے گا، فرمایا اولئک هم الوارثون، یعنی یہ اوصاف جن لوگوں میں ہیں وہی مالک ہونے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے طریقہ ایسا اختیار کیا ہے کہ چیز کو تدریج کے ساتھ کھولا ہے۔ پہلے یہ تعبیر اختیار کہ وہی مالک ہونے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی چونکتا ہے کہ کس چیز کے مالک، وہی مالک ہونے والے ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے، یعنی جنت کی بادشاہی ان کو ملنے والی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے ان کی وضاحت کی ہے، اصل میں لفظ الوارثون استعمال ہوا ہے، یعنی اولئک ہم الوارثون، اصل میں لفظ الوارثون استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں اس کے استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہا اس میں تجرید ہو جاتی ہے اور یہ محض مالک ہو جانے کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہاں بھی یہی ہوا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ہمارے باپ آدم کی میراث ہے جو ہمیں مل جاتی ہے، اس لحاظ سے بھی لفظ نہایت مناسب ہے، اور تجرید ہو کے یہ محض مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ مالک ہونے والے ہیں، یعنی ان کو ایک بڑی بادشاہی ملنے والی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے الذین یرثون الفردوس کھول دیا ہے۔ جانتے ہو کس چیز کے مالک؟ وہ فردوس کے مالک ہونے والے ہیں۔ یہ جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے فردوس، اور قریب قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ انگریزی زبان کا پیراڈائز بھی اسی سے بنا ہے، اور قریب قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ دو جگہ استعمال ہوا ہے، ایک یہاں اور ایک سورہ کہف کی آیت 107 میں۔ وہاں یہ جس طریقے سے استعمال ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت کے لیے علم ہو چکا ہے، یعنی جیسے ایک پراپر ناؤن بن جاتا ہے کسی جگہ کے لیے، ہم جیسے ملکوں کا نام رکھ دیتے ہیں، تو جنت تو باغات کو کہتے ہیں، جنت، بہشت، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ صفاتی ہیں، یہ گویا اس کا اسم علم یا اس کا اصل نام بن چکا ہے، تو اس لیے فردوس کا لفظ یہاں استعمال ہوا۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بشارت دی کہ یہ فردوس کوئی عارضی جگہ نہیں ہے، یہ چند دنوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ اس دنیا کی طرح نہیں ہے کہ آنے کے بعد ہر لحظے یہاں موت کی تلوار لٹکتی رہتی ہے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب پیغام آ جائے اور یہاں سے رخت سفر باندھ کر روانہ ہونا ہو۔ نہیں، وہاں پہلی بشارت ہی یہی ہے کہ ہم فیہا خالدون، جو اس میں جائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس طریقے سے انسان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر اس کے پروردگار نے اس کو شعور عطا کیا ہے، یعنی یہ اپنے وجود کا شعور، یہ بے پناہ صلاحیتیں، یہ کائنات کے مضمرات میں اتر جانے کی قوت، اگر یہ سب دیا ہے تو کیا یہ مٹی میں مل جانے کے لیے دیا ہے؟ نہیں، یہ فردوس کو آباد کرنے کے لیے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ازلی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ ازل سے ہے وہ بھی ازل سے ہے، لیکن وہ ابدی ہے، یعنی اس کے لیے موت کو موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ ہمیشہ اس فردوس میں رہے گا۔ قرآن مجید نے یہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کو متعلق کیا ہے، وہاں یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ عطاً غیر مجزوز ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کبھی کوئی انقطاع نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ تو یہ پیرا یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس دعوت کو جو لوگ نہیں مانتے ان کو دلیل دے کے بتایا ہے کہ وہ کتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔